اللہ کو اور اس کے حبیب کو یہ پسند ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں. ہمارا دین ہمیں دنیا کی ضروریات اور اس کے تقاضوں سے روکتا نہیں، اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو یہ سب آپ نے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ سب میرا عمل ہے. اسی جسم کو رکھنے، سنبھالنے اور اس کی افزائش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو مرنے نہ دینے کا نام، اس کے بارے میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، اور ساتھ میں ایسے دو لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اور جب ملے تو اسی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب جدا ہوئے تو اسی محبت پر جدا ہوئے. یعنی وہ اس محبت کی کیفیت سے اور اس نسبت سے کبھی نکلے نہیں. ان کا تعلق اور بنائے تعلق صرف ایک ہی تھا، وہ تھا اللہ کی محبت، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کو اور اس کے حبیب کو یہ پسند ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں. اور تعلق دوستی کا بھی ہوتا ہے، تعلق جو ہوتا ہے وہ رشتہ داری کا بھی ہوتا ہے، قرابت داری کا بھی ہوتا ہے. تعلق ہر طرح کا ہوتا ہے، اس کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، اور انسان بہرحال دوسرے انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق رکھنے پہ مجبور ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ تعلق تو تمہیں رکھنا ہے، مگر اس تعلق کی بنیاد اگر تم نے یہ بنا لی کہ اللہ کے لیے میں یہ تعلق رکھ رہا ہوں اور اللہ کو اپنے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو بس پھر تمہارا یہ تعلق چاہے جس سطح کا بھی ہے، جس لیول کا بھی ہے، تو یہ تمہیں وہاں اتنے بڑے مقام پر پہنچا دے گا کہ فرمایا اللہ کے سائے میں تم جگہ پالو گے. بتائیے ذرا آپ کہ اس تعلق کے ذریعے ہم نے کیا کیا؟ اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں. تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ ماں باپ سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے تعلق ہے، تو اس کی انسان کو ضرورت ہے. اسی طرح دوستی ہے اور دیگر رشتہ داریاں ہیں تو اس کی انسان کو ضرورت ہے. اور اسی طرح کاروبار ہے، معیشت ہے، روزگار ہے، تو اس کی انسان کو ضرورت ہے. تو تعلق عام طور پر ہمارا ان ضروریات کے تابع ہوتا ہے، اور اس سے ہم اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی ہماری ضرورت پوری کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم یہاں کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی اپنا اجر کما لو، اگر تھوڑا سا تم اس کا اینگل ٹھیک کر لو. بس اینگل ٹھیک کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ضرورت تو تمہاری پوری ہو جائے گی، مگر اس کے پیچھے تم یہ بات بس ذہن میں رکھو کہ اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے اور اس کی محبت کی خاطر کہ میرا رب راضی ہو جائے. بس یہ انسانیت کر لے تو جناب یہ تعلق جو ہے پھر عام تعلق نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا کی ضروریات اور اس کے تقاضوں سے روکتا نہیں. دین یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہو رہو اس طرح کہ بس سب سے الگ ہو جاؤ. دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کو بالکل جیسے 3 طلاق دے دو.
دین یہ نہیں کہتا کہ آخرت کی کمائی کرنے کے لیے تمہیں دنیا کی کمائیاں چھوڑنی پڑیں گی، ایسا نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جناب، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت اسی چیز کا نام ہے کہ دین کے لیے دنیا کو بالکل ترک کر دینا، آخرت کے لیے دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جانا، اور اللہ سے ملنے کے لیے بندوں سے لا تعلق ہو جانا، یہ رہبانیت ہے۔ پہلے لوگوں نے اپنائی تھی کبھی، مگر اسلام میں تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس کا دروازہ بند کر دیا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، لہذا کوئی یہ بات نہ سوچے اب کہ میں لوگوں سے الگ ہو کے بس کوئی اور زندگی گزاروں، نہیں۔ کچھ لوگوں نے جب اس قسم کا قصد کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہی فرمایا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، انی اخشاکم واتقاکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے، اور فرمایا تقوی یہاں پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ آرام بھی کرتا ہوں، روح کی ضرورت بھی پوری کرتا ہوں اور جسم کی جو ضرورت و تقاضا ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہوں، اور فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے کے ساتھ افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سب آپ نے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ سب میرا عمل ہے، تو یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی اور جس نے اس سے انحراف کیا تو مجھ سے نہیں۔ تو یہ دین کا تصور ہے، یعنی دین اسی دنیا کے اندر رہنے اور اسی دنیا کے ساتھ چلنے اور پھر اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے اور چلتے چلتے اپنی آخرت کو بچانے کا نام ہے۔ اسی جسم کو رکھنے، سنبھالنے اور اس کی افزائش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو مرنے نہ دینے کا نام۔ انہی عادتوں اور ضرورتوں سے گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے تقاضے کو پورے کرنے کا نام دین۔ یہ دین کا سب سے بڑا شاندار قسم کا پہلو اور دین کا اصل ایسنس اور اس کی روح۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے لیے بنا لو تعلق، جس سے تعلق بناؤ اللہ کے لیے بنا لو۔